الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ویسے تو خالق قرآن نے وہ جو قرآن مجید ہماری طرف بھیجا، وہ قرآن مجید سارے کا سارا بے مثل اور بے مثال ہے. پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جس عظمت اور شان سے نازل فرمایا، اس کی عظمت اور شان ہر چیز اپنی پہ بجا ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ کہ جسے خود اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت سے نوازا، جس کی شان اور جس کا مقام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بیان فرمایا
حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ سوال فرمایا، ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، پورے قرآن مجید میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکرمہم ابی بن کعب، کہ صحابہ کرام میں سے تمام تر قرہ حضرات میں سے سب سے بڑے قرآن مجید کے قاری وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ ابی، تیرے پاس قرآن کا بڑا علم ہے، تو بتا کہ سب سے افضل اور عظیم آیت قرآن مجید کی کون سی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، یا پھر انہوں نے آپ پر قرآن نازل فرمایا تو آپ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سے فرمایا، نہیں، آپ بتائیں کہ کون سی آیت سب سے افضل ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے نزدیک تو آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب کے سینے مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابی، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک فرمائے کہ جو چیز میں چاہتا تھا سو آپ نے وہی جواب دیا۔ تو آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم اور عظمت والی آیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرمائے، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو سو ایک موت ہی ہے کہ جس نے اسے جنت سے روکا ہوا ہے۔ ادھر مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جنت میں داخل کر دینا ہے۔ تو فرمایا، اتنی عظمت والی آیت کریمہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جس جگہ پہ یا جو آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول بنا کے رکھتا ہے، اس پر کسی قسم کے جن اور شیطان کا اثر اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اپنی طرف سے فرشتے کو محافظ مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک اس آدمی کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ مال غنیمت کی تعداد میں آیا، آپ علیہ السلام نے تقسیم فرمایا اور باقی رہ گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، رات کے وقت کوئی چور چوری نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رات کے وقت میں حفاظت میں بیٹھا تھا، پہرا دے رہا ہوں کہ اچانک ایک آدمی آ گیا اور اگر وہ چوری کرنے لگا تو میں نے پکڑ لیا اور کہا، جی کیوں چوری کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے کرنا ہے کہ سو آپ مال چوری کر رہے ہیں، آپ چور ہیں۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، کہا، ابو ہریرہ آج چھوڑ دے، پھر دوبارہ نہیں آؤں گا، گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بھوکے تھے۔ میں نے کہا چلو یہ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔
صبح ہوئی آ کے عرض کی یا رسول اللہ رات ایک چور آیا تھا اس طرح میں نے پکڑا اور پھر منت سماجت کی میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلے خیال کرنا کل پھر آئے گا۔ رات کا وقت پھر اسی طرح وہ آیا اور چوری لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آپ تو بالکل دوں گا۔ دوسری مرتبہ تو آگے اس نے پھر منت سماجت کی۔ کہا ابو ہریرہ یقین جانے بہت زیادہ مجبور ہوں جو آ رہا ہوں، آپ ایک دفعہ موقع دیں پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سنا کیا بنا تیرے چور کا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آیا تھا اور پھر میں نے چھوڑ دیا، منت سماجت کی ہے۔ حضرت نے فرمایا خیال کرنا تیسری رات پھر آئے گا۔ تیسری رات آیا، حضرت ابو ہریرہ تو اسی تاڑ میں بیٹھے تھے کہ آج تو ضرور آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا تو سو آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے آج تیری منت سماجت نہیں چلے گی، آج تجھے صبح پیش کروں گا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، سزا ملے گی تجھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ عرض کرنے لگا ابو ہریرہ اگر تو مجھے چھوڑ دینا تو میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جو تیرے دین اور دنیا میں دونوں جگہ فائدہ مند ہوگی۔ اور پھر صحابہ کرام کے سامنے تو ہمیشہ دین ہی ہوا کرتا تھا، آخرت اور دین کا نام آتا تو پھر سب کچھ چھوڑ دیتے، اور میں یقیناً کوئی دین کی بات بتائے گا جس میں میری آخرت سمجھ جائے گی تو چل چھوڑ دیتا ہوں جنت پہ۔ جب چھوڑا تو اس نے بتایا کہ جو آیت الکرسی ہے اس پر کوئی شیطان اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہوئے۔ صبح آپ علیہ السلام نے فرمایا سنا ابو ہریرہ رات آیا تھا؟ کہتے یا رسول اللہ آیا تھا لیکن چھوڑا، کیوں چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ وہ ایک بات بتا کے گیا ہے کہ جو آدمی بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس پر کوئی شیطان جن کا اثر نہیں ہوتا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بات تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گئے۔ فرمایا کون تھا یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ شیطان تھا تو پرلے درجے کا جھوٹا، لیکن بات سچی کر کے آیت کرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے پھر اس پر کوئی شیطان اور جن اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ نہ قرآن کی تلاوت اور نہ کوئی آیت الکرسی کا وظیفہ، نہ کوئی استغفار، نہ کوئی اللہ یاد، نہ کچھ اور۔ جو ہمارے بزرگ ہیں سو وہ تو اس بات میں اپنی پرانی تعلیمات کو اجاگر کیے ہوئے ہیں، لیکن باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میری نوجوان نسل، الا ماشاء اللہ کوئی سینکڑوں میں سے ایک ایسا ہو خوش نصیب، مگر نہ اکثریت کے اندر قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھنا یاد ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کو، نوجوان ہے آیت الکرسی یاد نہیں ہے جی، استغفار کی عادت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا سورۃ نوح میں واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے واعظ فرمانے اور کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا میری قوم والوں ایک کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ اور وہ کام کیا ہے؟ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، نتیجہ ہوگا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، مال اولاد ہر چیز میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو استغفار یاد نہیں، آیت الکرسی یاد نہیں،
کچھ یاد نہیں، بس ہر وقت یاد ہے تو ایک رب کی نافرمانی یاد ہے، ہر وقت یاد ہے تو سو اپنے پیغمبر کی سنت کا قتل یاد ہے۔ زبانیں کہاں سے کہاں چلائیں گے، کہاں سے کہاں لمبی لمبی باتیں ہوں گی، لیکن عمل دیکھا جائے گا تو عمل بالکل زیرو ہوگا۔ یاد رکھیے گا، عقیدہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن عقیدے کے بعد اگر عمل کا پانی عقیدے کو نہیں دیا تو پھر صرف عقیدہ بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کی مثال ایسے کہ جیسے انسان اپنے گھر کے اندر ایک پودا لگاتا ہے، سو پودا لگایا اور پھر اس کی نگہداشت کرنا شروع کرتا ہے، وقت پہ پانی دیتا ہے، وقت پہ اس کا خیال کرتا ہے، کیڑے مکوڑے یہ وہ ہر چیز سے اس کو دور رکھتا ہے، وہ پودا بڑھنا شروع ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ اسے پھل بھی دے گا، سایہ بھی دے گا۔ اور اگر وہ اسے یہ پانی دینا چھوڑ دے، اس کی نگہداشت کرنا چھوڑ دے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایسا وقت آئے گا کہ خشک ہوتے ہوتے سرے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو سو وہ عقیدہ اور ایمان اس کے دل میں آتا ہے، وہ ایک پودے کی مانند ہے۔ اب اس پودے کی آبیاری کرنی ہے نیک اعمال سے، اگر نیک اعمال کرتا رہا، اچھے اعمال کرتا رہا، اس پودے کی آبیاری ہوتے رہے گی، سو وہ سرسبز و شاداب رہے گا، اور اگر گناہوں پہ تلا رہا، حدیث پاک ہے یہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آیت کے تحت سورۃ مطففین کی آیت ہے، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا دلوں میں زنگ چڑھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل چڑھتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر گناہ کے بعد توبہ کی اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا سو دل صاف ہو گیا، اور اگر نہ توبہ کی اور گناہ پہ گناہ کرتا رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اور میں مسلسل دل پہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتا، گناہ ہی گناہ کرتا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلسل گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے انسان کو گناہ کی تصور نہیں ہوتا، پھر دل کے اندر وہ گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے اور نیکی کے ساتھ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ عقیدے اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال صالح یہ ضروری ہے، اگر اعمال صالح نہیں کیے، نیک اعمال نہیں کیے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نیک اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ایسا وقت آ جائے گا کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت میں فرمایا کہ جو انسان بھی پڑھتا ہے، مسلسل پڑھتا ہے، گھر والوں کو تلقین کرتا ہے، گھر میں پڑھی جاتی ہیں، فرمایا کسی قسم کے جن شیطان کو اس پہ اللہ تعالیٰ اثر نہیں ہونے دیتے۔ اور میں یہ آیت الکرسی کی فضیلت جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سارا عظمت والا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید میں آیت الکرسی کو سب سے فضیلت والی آیت قرار دیا۔ پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی عظمت والی وہ سو آیت الکرسی ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ انداز دیکھیے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت سے نوازا تو سو کیوں نوازا، تو جو شان ملا، مقام ملا کہ ساری آیات میں سے سب سے زیادہ فضیلت ملی اس آیت کو، تو اس کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہیں، اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر وہ مسئلہ، وہ عقیدے کی بات کو بیان فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کو مبعوث فرمایا، جیسے 17ویں پارے سورۃ میں بیان فرمایا، سورۃ الانبیاء میں فرمایا
ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ بھی اور آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، ہر ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ آپ نے دنیا میں جا کے سب سے پہلے جو میرا پیغام دنیا والوں کو پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ساری کائنات میں صرف اکیلا میں اللہ تعالیٰ الہ ہوں، اکیلا میں اللہ تعالیٰ تمہاری عبادات کے لائق ہوں۔ فرمایا صرف اور صرف اکیلا میں اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات میں مدد کرنے والا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وہ جو مسئلہ جس کو سارے انبیاء کرام نے آ کے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اسی مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے اور بڑا عجیب انداز اپنایا۔ فرمایا پہلے ایک دعویٰ بیان کیا اور پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 10 دلائل بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کی فطرت، کوئی بھی اس کے سامنے آ کے کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو فوراً انسان کہتے کوئی دلیل، اس پر کوئی ثبوت، کوئی پروف دے، بھائی تو کیسے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دعویٰ بیان فرمایا اور اس کے دلائل 10 دلائل دے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا۔ دعویٰ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ بیان کیا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ہے۔ یہ دعویٰ بیان کیا اور اس پر 10 دلائل بیان فرمائے۔ فرمایا یہ میری صفات ہے، یہ میرے دلائل ہیں، ان صفات والا کوئی اور دنیا میں ہے وہ کرنے کے ہے۔ اگر ان صفات کا کوئی اور دنیا نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ تمہاری عبادات کے لائق صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لفظ الہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ صرف زبان کلامی ہر وقت رہنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ کوئی کے لائق تک سمجھو گے نہیں تو اس وقت تک بات واضح نہیں ہوگی، نہیں ہوگا۔ اب الہ کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک پیارے پیغمبر، بڑے بزرگ پیغمبر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہ کا معنی بھی سمجھایا۔ قرآن مجید میں بارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کے ساتھ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، قوم والے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں کہ جو مانے رہے کہ یہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرمایا یا اللہ نہیں مانتے سو ان پر عذاب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے یونس عذاب تو آئے گا لیکن اس سے پہلے 3 علامات ہوں گی، 3 دن پہلے عذاب کے آثار شروع ہوں گے اور تیسرے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ آپ نہیں مان رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ پہلا دن عذاب آنے کی نشانی ہوگی کہ آئے گی بڑی قسم کی، اور دوسرا دن یہ ہوگا جو ہے وہ پہلے سیاہ ہوگا اور پھر سرخ ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جانے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بتایا دل میں یہ کہ ان پہ عذاب جانا ہے تو سو انہوں نے ختم کرنا ہے، میرے رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں یہاں سے جاؤں اور دریا کے اس پار جو لوگ ہیں
میں ان کو جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سناؤں، سو ہو سکتا ہے وہ مان جائے، انہوں نے تو ختم ہونے ہی ہونے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نکلے، جیسے نکلے آ کے کشتی میں بیٹھے، اب کشتی میں بیٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں، ادھر پیچھے قوم والوں نے حال دیکھا کہ عذاب کے آثار شروع ہوئے، پہلا دن آندھی شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام تو سچ فرما رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ہو سکتے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب ساری کی ساری قوم والے اکٹھے ہوئے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے جانوروں کو، ایون کہ ہر ایک چیز کو لے کے وہ کھلے میدان میں آ گئے اور آ کر اللہ تعالیٰ سے گرانے لگے، مولا یہ عذاب کے جو آثار آ رہے ہیں تو معاف فرما، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں عذاب سے بچا لے۔ یونس علیہ السلام آئے، ہم اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، یا اللہ تو ہمیں بچا لے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، فرمایا کہ آج تک کسی قوم پر بھی جب عذاب آیا تو انہیں عذاب سے کچھ نہ بچا سکا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب ان پہ عذاب کے آثار شروع ہوئے تو انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، فرمایا وہ ایمان لے آئے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو میں نے ان سے عذاب کو کیا کر دیا، دور فرما دیا۔ ادھر تو یہ ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور بیٹھ کے دل میں کیا ہے، اچھی نیت ہے، اچھا ارادہ ہے کہ میں دوسری طرف جاؤں اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سناؤں۔ کشتی میں بیٹھ کے کشتی نے چلنا شروع کیا، جیسے ہی درمیان میں سمندر یا دریا پہنچی، کشتی بھنور میں پھنس گئی، کشتی بھنور میں پھنسی ہے۔ اب ملاح ہے چلانے والا، اس نے کہا میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی میری کشتی اس طرح بھنور میں پھنسی ہے تو اس میں یقیناً کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کی مدد کے بغیر سے نکلا ہوتا ہے، کوئی غلام بھاگا ہوا کوئی آدمی آ رہا ہے تو کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی، کہتے ہیں پھر ذہن میں خیال آیا کہ میں تو اپنی مرضی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھا، تو مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اب جی کیا کریں؟ اب ادھر سے یہ ذہن میں بات چل رہی ہے اور ادھر کشتی والے جی قرآن اندازی کریں، قرآن اندازی شروع ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نکلا، جیسے ہی نام نکلا وہ جو کشتی میں ملاح حضرت یونس علیہ السلام چہرہ دیکھا، اتنا پیارا چہرہ، اتنا خوبصورت، کہتے ہیں یار بھلا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکلا ہو، اتنی وجاہت والا خوبصورت چہرہ، بھلا نہیں۔ دوسری دفعہ پھر قرآن اندازی کی، دوبارہ پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب تیسری دفعہ نام نکلا نا تو یونس علیہ السلام نے فرمایا یار حقیقت کے اندر میں نے ہی یہ کام کیا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام خود کشتی سے چھلانگ لگا کے دریا میں۔ اچھا اب یہاں مسئلہ سمجھیے گا، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں موجود ہیں، وقت کے سچے پیغمبر ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اسی نام سے وَظَنُّونَ، میرے پیارے پیغمبر کو کشتی والے اور وہ مچھلی والے پیغمبر کی بات کو یاد کرو۔ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جلدی کر گئے اور آ گئے کشتی میں۔ اب یونس علیہ السلام کشتی میں موجود ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، لیکن حالت کیا بن گئی کہ وقت کا پیغمبر اگر کشتی میں ٹھہرتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے۔ جی اگر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں رہتے تو کشتی ڈوبتی ہے۔ اب یونس علیہ
अलैहिस्सलाम निकले कश्ती से तो तब जाके बाकी लोगों की जान बचती है। तो मेरे अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर, वो अपनी ताकत और कुदरत से ये सारी कश्तियां किनारे लगा सकते, तो सो प्यारे यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी के पेट में जाने की जरूरत नहीं थी। तो समझ आई कश्तियों को पार लगाने वाली जात कौन है? अल्लाह ताला की है। हजरत फतेह का मौका है और मक्का में फातेह बन के मेरे प्यारे पैगंबर आए, और अबू जहल का बेटा इकरमा, उसने सुना ना कि प्यारे पैगंबर आ रहे हैं, तो उसने कहा कि मुझसे बड़ा तो कोई दुश्मन अल्लाह के पैगंबर का है नहीं। अबू जहल मेरा वालिद, सबसे दुश्मन, मैं उसका बेटा हूँ, मेरे माफी नहीं होगी। क्यों ना हो कि मैं मक्का छोड़ के चला जाऊं। अब यहाँ से ये निकला और साहिल पे पहुंचा, कश्ती पे बैठ के जा रहा है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और जब कश्ती जा रही है ना और पहुंची समंदर के दरमियान में, कश्ती भी भंवर में फंस गई। अब फंसी है, ये अपने खुदाओं को पुकारना शुरू कर दिया इसने, जिसकी आदत थी। अब तो याद को पुकारना, लात मनात फलां ढिकां, तो कश्ती का मल्लाह था। उसने सरदार साहब से कहा, सरदार जी मेरी बात सुने, आप मक्का के सरदार और चौधरी जरूर है, लेकिन सारी जिंदगी मेरी गुजर गई है कश्ती चलाते हुए, और ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि जब भी कश्ती भंवर में फंसी है, यहाँ कोई भी नहीं बचाता, अगर बचाता है तो अकेला मोहम्मद का खुदा बचाता है, तुझे उसे पुकारना होगा। इकरमा कहते हैं जब मैंने ये सुना ना तो मेरे दिल पे जाके चोट लगी। कहते जिस वजह से मैं मक्का छोड़ के जा रहा था, अगर उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ने बचाना है तो मुझे जाने की जरूरत क्या है। कहते मैंने दिल में ये तहैया कर लिया, या अल्लाह कश्ती को यहाँ भंवर से निकाल, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस अपने पैगंबर की खिदमत में जाऊंगा। और इधर ये माजरा, उधर दूसरी तरफ अबू जाल की बहू मेरे प्यारे पैगंबर के पास आती है, इकरमा की बीवी आके कहती है या रसूल अल्लाह, मेरा खामद जो है इकरमा अबू जाहल का बेटा, मैं उसकी बहू, मैं आपसे अपने खामद की जिंदगी की अमान लेने के लिए आई हूँ। आप ऐसा करें कि उसे माफ कर दें ताकि वो मेरे पास मेरे घर वापस आ जाए मक्का। आप अलैहिस्सलाम ने, अबू जाहल की बहू है जी, जिसे हम लोग कहते हैं अबू जाहल की बहू, तो मेरे प्यारे पैगंबर का सबसे बड़ा दुश्मन है अबू जाहल, उसके सर पे हाथ रखा मेरे पैगंबर ने और फरमाया बेटी आप जे जाए कि मेरे की बहू है, लेकिन मेरे इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, मेरे इस्लाम ने बेटी को इज्जत दी है, आप उसकी अमान लेने आई है। मैं पैगंबर ने आपके खामद की जान की अमान दी, उसे कोई नहीं कत्ल करेगा, आप अपनी जिंदगी को। उसने कहा या रसूलुल्लाह नहीं मानेगा, बड़ा जिद्दी है, नहीं मानेगा इस बात को कि आपने उसे अमान दे दी, तो या रसूलुल्लाह जरा मेहरबानी करे ना, अपनी कोई निशानी तो दे दे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर के दी और मैं बेटा की चादर ले जाए निशानी के तौर पे, और के पैगंबर ने अमान दे दी है जी। इस्लाम मेरे प्यारे पैगंबर ने औरत को इज्जत का मकाम दिया, को वो एहतराम दिया कि दुनिया कायनात का कोई मज़हब आज तक न एहतराम दे सका है, न क़यामत तक दे सकेगा। किसी मजहब को आप किसी की हिस्ट्री उठा ले, आज मार्च का महीना आता है, उसमें औरत मार्च होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ उस मौका पे भी कि को आज 8-9 मार्च याद है कि 8-9 मार्च को औरत के हुकूक में अर्ज कर कि बरतानिया ने, हुकूमत बरतानिया ने 1901 के अंदर, मार्च 1901 में पहली दफा इस बात को तस्लीम किया था कि औरत के भी हुकूक होते हैं, मगर न इससे पहले वो औरत के हुकूक नहीं तस्लीम करते थे। वो कहते हैं औरत सिर्फ इस्तेमाल की चीज है, बस औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करो, ये नहीं कि अपनी बीवी से जानवरों की तरह जो कुछ सामने आ जाए बस उसी से अपनी ख्वाहिश पूरी करो, चाहे माँ है, चाहे बेटी है, चाहे बहन है। ये 1901 के अंदर आकर उन्होंने तस्लीम किया। अर्ज करता हूँ कि 1901 को तस्लीम करने वाले आपके हुकूक
آپ کو وہ لوگ تو یاد ہیں، اور 1400 سال پہلے جس پیغمبر نے آپ کو دنیا میں جینے کا حق دیا تھا، تمہیں وہ پیغمبر کیوں نہیں یاد؟ اس پیغمبر کی عزت اور احترام تمہیں کیوں نہیں یاد؟ آج اسی پیغمبر کے خلاف مارچ ہوتا ہے، جی آج مارچ کو مارچ ہوتا ہے، اور اس میں اسی پیغمبر کے خلاف پوسٹر بنا کے لائے جاتے ہیں، جی ایسے ایسے پوسٹر ہوتے ہیں کہ جی ایسے ایسے بکواس کے نہیں کر سکتا ان الفاظ کو، جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ جو ایک مشہور بات ہے جس میں حقیقت ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 53 سال تھی، تو انہوں نے پوسٹر بنائے ہوئے تھے کہ میں 9 سال کی اور وہ 53 سال کا، یہ ظلم اب ہم نہیں ہونے دیں گے، جی یہ پوسٹر بنا کے لگائے، جو کہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے سراسر غلط روایت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو میرے پیارے پیغمبر کی عزت پہ آئے نا بات، وہ بعد میں لوگوں نے من گھڑت بنا کے میرے پیغمبر کے ذمہ لگائی ہے حدیث، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو آپ لوگ اس میں بڑی تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں، میں تو ان علماء پہ بھی حیران ہوتا ہوں، کہتے جی وہ علاقہ گرم تھا اور اس گرم علاقے میں بچیاں جلدی جوان ہو جایا کرتی تھی، حضرت عائشہ 9 سال میں جوان ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ میں یہ بات تو اپنی بیٹی کے لیے کرے گا، تو اپنی بہن کے لیے یہ بات کرے گا یا کرے گا جو پیغمبر کی بیوی پہ بکواس کرتا ہے؟ بہرحال تو یہ روایت ہی نہیں ہے سرے سے، بس ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگا دی گئی ہے کہ جی ایسے نہیں، ایسے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درستی جب ہوئی ہے تو باقاعدہ طور پر 18 سال ان کی عمر تھی، جوان تھی، یہ نہیں کہ کوئی معصوم بچی کے ساتھ ہو۔ اسی بات کو لے کے تو اہل مغرب جو ہے، یورپ جو ہے، میرے پیغمبر کی عزت پہ بکواس کرتے ہیں۔ چلے ایک بات آج اس پہ کر دیتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر جو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعدد نکاح، متعدد ازواج سے آپ نے نکاح کیے، 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ساتھ غلط تھا، تو سو اس لیے جو 11 شادی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں ایک جواب دیتا ہوں، پڑھے لکھے کو آپ بیٹھے جوان، آپ جواب دے رہا ہوں۔ ایک پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی جوانوں کی طاقت رکھی ہے، 40 جنتی جوانوں کی طاقت ایک پیغمبر میں اللہ نے رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، نبوت کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ جو عام آدمی کی ہمت اور طاقت اس میں نہیں ہے۔ تو 40 جنتی جوانوں کے برابر ایک پیغمبر کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 100 جوانوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 100 جوانوں کے برابر، تو پیغمبر میں کتنے جوانوں کی طاقت ہو گئی؟ 40 ضرب 100، 4000 جوان، دنیا کے 4000 جوانوں کے برابر میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے طاقت پیدا کی۔ اور ایک جوان ایک ہی وقت میں کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ 4 نکاح کرنا جائز ہے ایک آدمی کے لیے، تو ایک ہی وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے 4000 جوانوں کی طاقت اگر رکھنا چاہتے تو کتنی بیویاں رکھ سکتے تھے؟ 4000 ضرب 4، 16000 بیویاں۔ اللہ نے طاقت اتنی بنائی تھی کہ 16000 بیویوں کی جو ہے وہ ان کو رکھ سکتے تھے اور ان کے حق ادا کر سکتے تھے۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر نے کتنی شادیاں کی؟ 11۔ کیا مطلب؟ 16000 رکھ سکتے تھے لیکن 11 بیویوں پہ صبر کر کے دکھایا کہ طاقت اتنی زیادہ ہے، لیکن کمال صبر یہ ہے کہ میں دنیا میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو 11 شادیاں کی ہیں نا، یہ بھی امت کے فائدے کے لیے کی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 طرح کی زندگی، ایک ہے گھر سے باہر کی زندگی اور دوسری ہے گھریلو زندگی۔ اب جو گھر سے باہر والی زندگی ہے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے 1 2 نہیں 3 نہیں لاکھوں صحابہ کرام ہیں،
1,40,000 سے زائد صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر کے کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی باہر والی زندگی کو امت تک کیا پہنچایا۔ اب گھریلو زندگی کو پہنچانے کے لیے بھی تو کچھ لوگوں کا ہونا ضروری تھا۔ اب ایک دو عورت کے تو بس کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ ساری زندگی میرے پیغمبر کی کیا کرتے آگے پہنچاتی۔ میرے پیارے پیغمبر نے 11 شادیاں اس لیے کی تاکہ وہ جو میری گھریلو زندگی ہے، وہ جو میرا خاندانی شعار ہے، کیسے بیویوں کے ساتھ رہنا ہے اور گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں 11 عورتیں مل کے اپنی امانت دیانت کے ساتھ میری امت تک پہنچا دیں۔ تو 11 شادیوں کا کرنا تو سو یہ بھی میرے پیارے پیغمبر کی امت کے لیے آسانی تھی تاکہ امت تک میری گھریلو زندگی بھی کیا ہو جائے جی، پہنچ جائے۔ تمہارا واپس آ جائے تو اکرمہ اس کی بیوی نے میرے پیارے پیغمبر سے کیا کیا، اپنے خامد کی امان لی اور پھر گئی ادھر سے وہ ساحل پہ آیا اور آپ علیہ السلام کی چادر دکھائی کہ یہ آپ علیہ السلام نے آپ کو زندگی کی امان دی ہے، آپ آ جائیں۔ اکرمہ مکہ آیا اور پھر گھر نہیں گیا، بیوی سے کہا کہ بس وہ وقت گزر گیا، اب سیدھا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے گا، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اکرمہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد جب باہر نکلا نا تو سارے صحابہ کرام صحن کعبہ میں کہہ رہے وہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے، وہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ اکرمہ واپس آ گیا، کہتے یا رسول اللہ صحابہ کرام سے کہیں کہ میرے نام کے ساتھ میرے والد کا نام نہ لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ کیا تو ابو جہل کا بیٹا نہیں ہے؟ کہتے یا رسول اللہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک آپ کا چہرہ ساری دنیا سے زیادہ میرے سامنے نفرت کی جگہ تھی، لیکن اب اسلام قبول کیے اب ساری کائنات سے بڑھ کے آپ کا چہرہ محبوب ہے، اور جو آپ کا دشمن ہو چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کا نام میں اپنے نام کے ساتھ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اکرمہ تو پھر تجھے کیا کہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اکرمہ بن ابی جہل نہ کہو بلکہ اکرمہ بن اسلام کہو، کہ آج کے بعد اکرمہ ابو جہل کا نہیں، اکرمہ اسلام کا بیٹا ہے، اکرمہ اسلام کے لیے آ گیا۔ بہرحال تو حضرت یونس علیہ السلام کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ جو کشتی میں پہنچے اور وہاں سے پھر دریا میں، جیسے ہی دریا میں گئے آگے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا، فرمایا خیال کرنا میری امانت آ رہی ہے، اس کو لقمہ نہیں بنانا، اس کو کھانے کا لقمہ نہیں بنانا، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کھائیں اور ہضم کر جائیں، نہیں بلکہ فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ، فرمایا کہ حکم دیا کہ آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ اپنے پیٹ میں پہنچا دینا ہے اور اس کی امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، جب وہاں پہنچے وہاں پہنچ کے اپنے رب کو پکارا، اور پکارا کن الفاظ میں؟ اب لفظ الہ سامنے آئے گا، فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا ان الفاظ میں، مولا لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب الہ کا؟ مولا اس مشکل کے اندر جہاں میں پھنسا ہوا ہوں، اس مشکل میں تیرے علاوہ میری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ الہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو انسان کی مشکل میں مدد کرے، جس انسان اپنی مشکل کے اندر اپنا مشکل کشا سمجھ کے اور اپنی اس مشکل کو دور کرنے والا سمجھ کے سو جسے پکارے مشکل میں، اسے مشکل کشا اور الہ کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سبق دیا، مولا اس مشکل میں تیرے علاوہ میری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام فرمایا اگر اس مچھلی کے پیٹ میں رہ کے میں اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے، قیامت تک میں اللہ تعالیٰ اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ فرمایا یہ میرا کمال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے
اس مچھلی کے پیٹ میں اس مشکل میں میں اللہ کو پکارا تو سو میں نے مدد کی. فرمایا کہ دعا کو قبول بھی کیا. فاستجبنا له وکشفنا به من الغم. فرمایا میں نے ان کے غم اور ان کی تکلیف کو دور فرما دیا. کذالک ننجی المؤمنین. سو جو بھی مجھے مشکل میں پکارتا ہے میں اللہ تعالیٰ مشکل میں اس کو اسی طرح نجات عطا کرتا ہوں جیسے اپنے یونس کو نجات عطا فرمائی. تو یہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. یہ دعویٰ بیان کیا آیت الکرسی کا. فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے. فرمایا الہ اسے اس ذات کو کہا جاتا ہے فرمایا جو انسان کی عبادت کے لائق ہو. سو جو انسان کی مشکل میں مدد کرے, جسے انسان اپنی مشکل میں مشکل کو حل کرنے والا سمجھ کر جس کو پکارتا ہے, جس کو غائبانہ دیکھ رہا ہے انسان, پتہ ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن میں اس سے مدد طلب کر رہا ہوں تو سو وہ میری مدد کرنے پہ قادر ہے, تو سو اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. اور یہ صفات صرف اور صرف میرے رب میں ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ان صفات کا حامل نہیں. اس لیے فرمایا دنیا والوں صرف میں اللہ تعالیٰ ہی تمہاری عبادت کے لائق ہوں, میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. آگے پھر ان دلائل کا تذکرہ انشاءاللہ وہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.